الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 شوال المکرم 1442 ہجری، 25 مئی 2021 یوم الثلاثاء، سہ شنبہ، ٹیوزڈے، منگل۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 30۔ اللہ کا کروڑ احسان کی مجھ گناہگار سے اس نے یہ عظیم کام، جو کہ بڑا ہی بابرکت، بڑی ہی فضیلتوں والا کام ہے، اس کے پاک کلام کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے کرم و احسان سے آج اس سلسلے کا، تفسیر کے سلسلے کا، یہ 300 نمبر کا آڈیو ہے۔ 300، الحمدللہ۔ یہ کرم ہے اس پاک پروردگار کا کہ ہم 300 آڈیو میرے بن چکے ہیں صرف تفسیر کے معاملے میں۔ الحمدللہ، یہ جتنا اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ مجھ سے تو کچھ ہونا ہے نہیں، یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے یہ خدمت مجھ سے لے لی ہے، اس کا احسان، اس کا کرم۔ اللہ اس کام کو کاش مکمل کرا سکے۔ 30 آیتیں مکمل نہیں ہوئی اب تک، اور 300 آڈیو بن چکے ہیں، تو یہ کہاں تک جائیں گے یہ مجھے خود اندازہ نہیں ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آپ سب کو سننے کی سعادت نصیب فرمائے، اور خوب ثواب جاریہ ہم سب کو عطا کرے، میرے لیے بھی باعث ثواب بن سکے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کریں، لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب پر جا کر صوت رضا چینل جو ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ لوگوں کو، تاکہ آگے جا کر کوئی دقت نہ ہو سکے۔ ویسے ساری حکمتیں تو اللہ عز و جل کی ہیں، جو جیسا وہ چاہے گا وہی ہونا ہے، ہم اپنی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ خیر، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے آڈیوز میں نے عرض کیا کس طریقے سے فرشتوں کے سردار اور دوسرے 3 بڑے فرشتے آئے، زمین سے مٹی اٹھائی، ہر جگہ سے ایک ذرے، جو ذرات تھے وہ سمجھ لیجئے کہ جو مٹی ہم اٹھاتے ہیں تو اس سے باریک ایٹمز ہوتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، ایسے ذرات، وہ اور انہی ذرات سے انسانوں کی تخلیق ہونی ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ مختلف مٹیاں تھیں، اس لیے مختلف انسان ہوتے ہیں۔ پاکیزہ مٹیوں سے مسلمان بنے، ناپاک مٹیوں سے کفار بنے، نافرمان بھی بنے۔ رنگوں کا بھی اثر مٹیوں سے آیا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ اب ہماری مٹی سے ہی، جب مٹی میں ہی نافرمانی تھی تو ہم نافرمان ہیں، ہماری مٹی میں ہی کفر تھا تو ہم کافر بن گئے، معاذ اللہ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ اللہ عز و جل جانتا تھا کہ یہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا، اس کی علم کامل میں ساری چیزیں پہلے سے ہی تھیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تو ہم وہ کام کریں، جی نہیں۔ آپ کو پتھر نہیں بنایا گیا، عقل دی گئی ہے، سوچ سمجھ دی گئی ہے، آپ کو سمجھ کر صحیح چیز کو اختیار کرنے کا حق دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہماری مٹی میں ہی یہ چیز لکھی تھی، نہیں۔ اثر ضرور آتا ہے۔ اب
آپ کی عقل ہے، آپ کو عقل سے کام لینا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ سب ہوا مٹی جب اٹھا کر لائی گئی، روح البیان میں یہ لکھا ہے کہ زمین نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی، عرض کی، معروضہ پیش کی، یا اللہ تو نے مجھ میں نقص ڈال دیا، میرے اندر کمی آ گئی، مٹی اٹھائی گئی، کمی آ گئی۔ ارشاد ہوا گھبرا مت، یہ مٹی اٹھائی ہے نا، تیرے پاس پاکیزہ خوشبوؤں سے بالکل لبریز ہو کر تجھے واپس کروں گا، خوشبودار بن کر آئیں گے یہ لوگ۔ تو یہ لکھا ہے آپ نے کہ یہیں سے پھر شروع ہوا کہ مرنے کے بعد میت کو خوشبو وغیرہ لگا کر زمین میں دفنایا جاتا ہے، کہ خوشبودار ہو کر مہکتے ہوئے جو لیا گیا تھا وہ واپس مہکاتا ہوا واپس کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، یہ ہمارے اوپر پتہ نہیں کیوں یہ وسوسے لے کر ہم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ ایسا ہے، یہ ارے یار ساری چیزیں مت ڈھونڈو تو صحیح، یا پھر ایسا ہے کہ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، پر ماننا نہیں ہے۔ جب ماننا نہیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہٹ دھرمی کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں تو تب بھی ایسے لے جا کر بس ڈال دو، کیا اللہ اسی موت سے بچائے، ایسوں سے بچائے۔ اللہ اہل سنت کے طریقے سے ہمیں موت عطا فرمائے کہ ہمارے ساتھ اہل سنت کا طریقہ ہوتا رہے، ہمارے لوائح یقین ہمیں اچھے طریقے سے ہمارا جنازہ لے جائے، پھولوں کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ قبر میں رکھیں، فاتحہ ہو ہماری قبر پر، قرآن پاک پڑھا جائے قبر کے پاس، یہ نہیں کہ بس ڈال دیا۔ اور بڑا مشہور شعر ہے وہ سبھی جانتے ہیں، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ، ایصال ثواب کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری رہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مٹی جب لائی گئی، اللہ عز و جل نے حکم فرمایا اسرائیل علیہ السلام کو کہ اسے مکہ اور طائف کے درمیان رکھ دو، مکہ اور طائف اس کے بیچ میں، یعنی اس جگہ پر، علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ یہ اس جگہ پر یہ مٹی رکھی گئی تھی جہاں پر آج کعبۃ اللہ موجود ہے، جہاں آج کعبہ ہے اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو رکھ دیا گیا تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس جگہ کو شرف دیا نہ جانا تھا، جہاں پر کعبۃ اللہ بننے والا تھا، وہیں پر آدم علیہ السلام کی مٹی رکھی گئی۔ یہ عظیم جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، اس کا بھی فیض آپ کو حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، پہلے سے ہی جگہ طے کر لی گئی تھی۔ اب رکھا گیا کئی سالوں تک، یہ بھی لکھا ہے کہ جہنم میں بھی رکھا گیا کچھ مٹی کو جنت میں بھی رکھا گیا، سب طرف کہنے تھے نا، بننے والے تھے، جہنمی بھی جنتی بھی۔ آسمانوں پر رکھا گیا، اس میں بھی اختلاف ہے، پر وہ اتنا بڑا نہیں، کوئی بات نہیں، اس میں تطبیق کی جا سکتی۔ پہلے اس کو سن لیں کہ وہ زمین پر رکھی گئی مٹی، اور اب اس پر بارشیں نازل ہوئی، اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم کی بارشیں، حکم بارش ہو اس پر گوندھنے کے لیے۔ آپ کو بڑی ہی کام کی بات اور بتاتا ہوں، یہ سن کر آپ اپنی تسلی دے لیں گے اپنے آپ کو، اپنے دل کو۔ یہ بارش جو ہوئی نا، یہ 40 روز ہوئی تھی، حالانکہ روح البیان میں 40 سال لکھا ہے، زیادہ تر تفاسیر میں 40 روز ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ 40 روز بارش ہوئی تھی۔ آپ حیرت کریں گے کہ یہ 39 روز 39 ڈیز جو بارش ہوئی ہے، وہ غم، تکلیف، رنج، الم، یہ اس کی بارش ہوئی، غموں کی بارش، تکلیفوں کی، پریشانیوں کی بارش، رنج و علم کی بارش ہوتی رہی۔ 39 روز تک غموں سے انسانوں کو، انسان جس مٹی سے بننے والے تھے اس مٹی کو اس بارش سے لبریز کیا گیا۔ 39 ڈیز، صرف ایک دن، آخری دن 40ویں روز خوشیوں کی بارش ہوئی، سرور کی بارش ہوئی، سکون کی بارش ہوئی، ایک روز۔
39 دنوں تک غموں کی بارشیں، غموں کا پانی آتا رہا، ایک دن سکون کا آتا رہا۔ بس یہی وجہ ہے کہ وہیں سے شروع ہو گیا کہ انسان کی زندگی میں غم، پریشانی، رنج و الم زیادہ ہیں اور خوشیاں بہت کم ہیں۔ یہ وہیں سے شروع ہو گیا، وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا کہ غم زیادہ رہیں گے، خوشیاں کم رہیں گی۔ تو اے انسان، اے ابن آدم، آدم علیہ السلام کے بچوں، پریشان مت ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے کچھ سوچ کر ہی تمہارے ساتھ غموں کو رکھا ہے، تمہارے ساتھ غم زیادہ رہیں گے، یہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ تکلیفیں، پریشانیاں زیادہ رہیں گی، اس سے گھبرانا نہیں۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جہاں تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، وہیں اس کے بعد انشاءاللہ آسانیاں بھی آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی، سکون بھی ملے گا۔ یہ تو تمہارے بننے سے پہلے ہی فیصلے ہو گئے تھے۔ تو یہ پھر شکوہ شکایت مت کرو کہ یار اتنا غم، اتنی پریشانی ہے، ایسا ہو۔ تم کو بنے ہی پریشانیوں کے پانی سے ہو، خوشیاں تو تمہیں بہت کم ملیں گی۔ تو اس سے پریشان مت ہو جانا، اس سے رنجیدہ مت ہو جانا، خوشیاں ضرور آئیں گی، اس کا یقین رکھنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تکلیف، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، اس کے بعد آسانی ہے، ضرور آسانیاں آئیں گی۔ بھروسہ رکھیے اس رب کے پر، اس کی ذات پر ایمان رکھیے۔ ہمارے ساتھ غم، تکلیف، پریشانیاں زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں، بس اس کو سمجھ کر چلیے۔ اور اس نے کچھ ہمارے لیے انعام رکھے ہیں، اسی لیے تو یہاں پر تکلیف ہے کہ یہاں پر تکلیفیں اٹھاؤ، ان تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے تمہارے گناہوں کو پاک و صاف کر دوں گا۔ ہر تکلیف کے بدلے میں بڑے بڑے گناہ معاف کروں گا۔ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا میں رب ہوں، میں قادر ہوں، معاف کرتا رہوں گا۔ اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر میرے پاس آؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا نظام ہے۔ یہ ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے ہمیں دنیا میں تکلیفیں، پریشانیاں مل رہی ہیں، بس اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم ثابت قدم رہیں، آمنا و صدقنا کہتے رہیں، لبیک کہتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتا ہے، بے شک وہ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ عز و جل سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہماری پریشانی کو، جیسے اس وقت بھی ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں، چل رہی ہیں، کاروبار بند ہیں، بہت سی پریشانیاں، بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، بلیک فنگس، یلو فنگس، وائٹ فنگس، الگ الگ چل رہا ہے، کیا جو سنا نہیں کبھی۔ اس کا بھی کہیں پڑھا تھا کہ ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ جن کا نام بھی نہیں سنے ہوں گے ہم نے۔ اس وقت میں ایڈز تھا تو ہم گھبرا گئے تھے کہ نیا نام کیا ہے، نئی بیماری کیا ہے۔ پھر وہ کیا کیا اور آتے گئے، ڈینگو، پھر چکن گنیا، پھر برڈ فلو، یہ سب سنے بھی نہیں تھے، سوائن فلو، پھر یہ اب دیکھو نئی چیز آ گئی کورونا، اور پھر کورونا میں پھر یہ دوسرے 3 نئے اور پیدا ہو گئے، فنگس، یا کیا حد سے زیادہ انہیں الگ سا دور چل رہا ہے، پریشانیاں ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں تمام پریشانیوں کو دور کرے، مسلمانوں کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ پروردگار دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے ہمیں، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات اگلے آڈیو میں سماعت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔